اسلامک ٹو میوات کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، والدین کو اولاد کی گستاخی سے بچا اور اولاد کو والدین کی ناراضگی سے بچا۔ بیچ میں درخت کو دیکھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ سعادت بھی عطائے رحمانی ہے۔ اللہ کا عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک عذاب سے ڈرانے والا نہ آئے۔ سیاست میں سب کچھ جائز ہے اور یہی بات عدل میں ناجائز ہے۔ ہم اپنے نظام عدل کو خدائی نظام کے مطابق بنائیں، نہ کہ خدائی نظام عدل کو اپنے تقاضوں کے مطابق۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ ہم توقعات رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے معیار پر پورا اتریں، ہمارے تقاضوں کو پورا کریں، لیکن ہم خود کسی کی خواہش پر پورا نہیں اترتے۔ ایک سماج میں امیر اور غریب کے درمیان جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا، اتنی ہی اس سماج میں کرپشن بڑھے گی۔ اگر اولاد نے مفت حاصل ہونے والا مال کسی گناہ میں لگایا تو اس گناہ کی سزا پیسہ مہیا کرنے والوں کو بھی ملے گی۔ بیماری میں مختلف فطرتوں کا عارضی اشتراک ہو سکتا ہے، لیکن صحت مند وجود اپنی فطرت کے علاوہ کسی اشتراک میں موجود نہیں رہ سکتا۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے عدل کے بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ موت سے پہلے انسان مر نہیں سکتا اور وقت مقررہ کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس انسان نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے۔ غریب کے پاس تو اچھے زمانے کے آنے کی امید ہو سکتی ہے، لیکن امیر کے لیے برے زمانے کے آ جانے کا خوف ہمیشہ سر پر تلوار بن کے لٹکا رہتا ہے۔ اگر مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل 4 دن کی اور احسان زندگی بھر کا۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ کا نفس آپ سے وہی کام کرائے گا جس کے ساتھ آپ نے اسے مانوس بنایا ہے۔ جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے، وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے۔ اپنی زندگی میں قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، یہ تمہیں بلند مقام پر بھی لے جا سکتے ہیں اور زمین پر گرا بھی سکتے ہیں۔ سستی انسان کے تمام اچھے ارادوں کو بھوکے شیر کی طرح کھا جاتی ہے۔
سادگی، صبر اور انسان کی عاجزی، یہ تینوں اسے بہت آگے تک لے جاتی ہیں۔ جب اپنے ہی پرندے کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کا سکون خراب کرتے ہیں، اور یہی عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ چراغ بولتا نہیں، اس کی روشنی خود اس کا تعارف کرواتی ہے۔ اسی طرح اپنے بارے میں کچھ نہ کہو، بس اچھے کام کرتے رہو، تمہارے اچھے کام تمہارا تعارف کروائیں گے۔ حق اور سچ کو خود تکلیف اٹھا کر تلاش کرنا پڑتا ہے، جھوٹ اور افواہ تو آسانی سے گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی کی زندگی کتے کی دم کی طرح بیکار ہے، جو نہ تو اپنے پچھلے حصے کو ڈھانپتی ہے اور نہ ہی اسے کیڑوں کے کاٹنے سے بچاتی ہے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ زندگی وہ ہے جو ہم آج جی رہے ہیں، کل جو جئیں گے وہ امید ہوگی۔ اگر آپ کی نفرت بجلی میں بدل دی جائے تو یہ پوری دنیا کو روشن کر دے گی۔ سچائی کا مکمل مفہوم اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ذاتی تجربہ نہ ہو۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ انسان کی شخصیت کو بنانے یا بگاڑنے میں تعلیم ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کی سب سے پہلی ترجیح اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنا ہے۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ انسان کو تب ملتے ہیں جب سماعتیں سننے کے قابل نہیں رہتی۔ خدا را زندہ لوگوں کی قدر کیجیے۔ اگر آپ امتحان میں بیٹھے ہی نہیں، آپ نے امتحان دیا ہی نہیں، تو نتیجے میں آپ کا نام کیوں ہوگا؟ کیونکہ بڑے نتائج بڑے امتحان کے بعد ہی ملتے ہیں۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنیو جیسے پرندے زندگی جینے کے لیے رزق کو چنتے ہیں۔ جو دل سے اتر جاتے ہیں پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کدھر جاتے ہیں، اور جو دل میں اتر جاتے ہیں وہ جہاں بھی چلے جائیں دل ان کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان کے کردار کی دو ہی منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ نفرت تو یہ ہے کہ آپ زہر اس امید کے ساتھ اپنے اندر نگلتے رہیں کہ اس سے کوئی اور مر جائے گا۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ صرف اپنا ہی بھلا سوچنا انسان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اصل انسانیت دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر انسان کے دل سے آواز آئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا، اسی کو یقین کہتے ہیں۔ جس گھر میں ایسی عورت ہو، جس عورت میں 4 عادت ہوں، وہ عورت گھر کو برباد کر دیتی ہے۔
امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کی وہ کون سی عادت اور کام ہیں جو گھر سے برکت، رزق، خوشحالی موڑ دیتے ہیں اور آپس میں اختلافات کے سبب بنتے ہیں؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو نواسائے رسول امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص، عورت کی 4 عادت وہ ہیں جو گھر کو بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے اور آپس میں اختلافات پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی عادت فضول خرچی کرنا۔ نمبر 2، دوسری عادت بات کو بڑھا چڑھا کر کرنا، غیبت کرنا۔ نمبر 3، تیسری عادت بار بار جھوٹ بولنا۔ اور نمبر 4، چوتھی عادت سوچنے سے پہلے بات کرنا۔ اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلامک ٹو میوات چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔